السلام علیکم، میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون وتھ سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ ہمیں جنرل ضیاء الحق سے سیکھنا چاہیے۔ میں نے یہ جملہ بولا تو آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا ہوگا۔ بالکل ہونا چاہیے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کہتا چلوں اپنے پورے یقین کے ساتھ کہ جمہوریت اور ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگانے والے تمام سہولت کاروں، تمام ناموں پر کروڑ ہا لعنت۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ میں پھر بھی ضیاء الحق کا نام کیوں لے رہا ہوں کہ اس سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ میں نے واضح کر دیا نا کہ وہ جمہوریت کا دشمن نمبر 1 تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے شہید کرنے میں اپنا کچھ نہ کچھ بھی کردار ادا کیا، اس پر بھی کروڑ ہا لعنت۔ لیکن بات یہ ہے کہ عقل مند کہتے ہیں کہ دشمنوں کے گر بھی سیکھیے۔ جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کے نزدیک ایک غلیظ یا گندا انسان ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے گر سیکھیے کہ وہ کیسے کامیاب ہو رہا ہے اپنے تمام تر مذموم مقاصد میں۔ اب یہاں میں ضیاء الحق کا ذکر کروں گا کہ ضیاء الحق جنہوں نے دیکھا ہے وہ دور، یا جنہوں نے وہ دور پڑھا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا جو طوطی تھا وہ بولتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو کا جادو منہ چڑھ کر بولتا تھا، اس کے آگے کوئی شے نہیں ٹھہرتی تھی۔ لیکن ضیاء الحق نے اپنے ایک گر کے ذریعے سب کچھ ڈیمولش کر دیا۔ میں اسی گر کی بات کر رہا ہوں۔ وہ گر تھا بیانیہ بنانا، نیریٹو بنانا۔ ضیاء الحق اور اس کی ٹیم کے پاس ایسا گر آ چکا تھا، ایسے ہتھیار آ گئے تھے کہ انہوں نے سب کچھ ڈیمولش کر دیا اپنے نیریٹو کے ساتھ۔ اور وہ ذوالفقار علی بھٹو جس کے آگے بڑے بڑے نہیں ٹھہرتے تھے، اس کو ضیاء الحق اوور کم کر گیا۔ اب آپ صورتحال دیکھیے کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان وہ پہلا پولیٹیشین ہے، پہلا فرد ہے ایک میجورٹی کے ساتھ کہ جو سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف بائی نیم اور اوپنلی بول رہا ہے، اور دوسری طرف ان جماعتوں جو کہ ڈھیر لگا ہوا ہے، جیسے بجری کا ڈھیر ہوتا ہے، 13 جماعتیں، اس سے بھی زیادہ، وہ ساروں کے خلاف عمران خان ایسے بیانیہ دے رہا ہے کہ یہ سب ڈھیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اور ان کی ٹیم ہے، اور جو پی ڈی ایم ہے، وہ جنرل ضیاء الحق کی تمام تر سیاسی بدکاریوں کے باوجود اس کے پاس جو ہتھیار تھا، جو گر تھا بیانیہ بنانے کا، اس کو دیکھیں اور اس سے سیکھیں کہ اس نے کیسے اپنے اپوننٹ کو چت کیا۔ اب جبکہ عمران خان ضیاء الحق کے گر کو ہی اپنے انداز میں استعمال کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی ان لوگوں کے لیے، پی ڈی ایم کے لیے ستم ظریفی ہے کہ چور چور کہا جاتا ہے، جبکہ عمران خان کے خلاف ڈاکومنٹڈ کرپشن کے ثبوت ہیں، لیکن یہ پی ڈی ایم کی جو بجری کا ڈھیر ہے جماعتوں کا، وہ اس کے خلاف بیانیہ نہیں بنا سکے۔ اور جو آرمی کے اندر جس طرح عمران خان ایک مذموم مقاصد کے تحت اپنی جو ناپاک باتیں ہیں وہ کر رہا ہے، اس کے خلاف بیانیہ نہیں بنایا جا رہا۔ تو جنرل ضیاء الحق سے یہ تو سیکھیے کم از کم۔ باقی اس کے کارناموں پر، اس کے جو سیاہ کارنامے تھے، ان پہ تو کروڑ ہا لعنت۔ اچھا، ایک اور دیکھیے، ہمارے ہاں آتے ہیں، یہ ایک وزیر صاحب آ جائیں گے، وہ پریس کانفرنس کر دیں گے۔ یہ بیانیہ نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک راز کی بات، ایسا راز جو اوپن ہے، جو سیکرٹ ہے، وہ آپ کو بتاتا ہوں، دوبارہ دہراتا ہوں۔ آپ دیکھیے
مشاہدہ کیجئے کہ عمران خان کا ساتھ جو بڑے افسر اور جو تمام جج، بڑے جج، اکثر جج دے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ بڑے افسر خود یا وہ جج، بڑے جج خود نہیں ہیں، بلکہ ان کی بیگمات اور ان کی گھر کی خواتین ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، میں ان بجری کے ڈھیر جو سیاستدان ہیں پی ڈی ایم کی صورت میں، ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو بڑے افسروں کی خواتین ہیں، جو ججوں کی خواتین ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا بیانیہ بنایا؟ یہ ایک علیحدہ بات کہ تاریخ کا وہ جو ایک سچا کردار تھا، سچا میں نے اس لیے کہا کہ وہ فکشن نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی۔ سچا سے مراد یہ نہیں کہ وہ صحیح تھا۔ راسپوتین، آپ تاریخ پڑھ لیجئے کہ جو اس پرانا روس تھا، اس کے زار آخری بادشاہ 1910 کے بعد کی باتیں آپ دیکھیے، اس وقت راسپوتین ایک کردار تھا جس نے بادشاہ کے محل کے اندر خواتین، شہزادیوں، وزراء کی شہزادیوں، ججوں کی شہزادیوں اور ان کی خواتین پر اپنا اثر قائم کر لیا، اپنے متاثر کر لیا۔ یعنی وہ ملکائیں اور وہ شہزادیاں اپنے خامندوں سے زیادہ راسپوتین کی اس کی طرف متوجہ ہونے لگ گئیں، یہاں تک وہ مؤثر ہوا کہ راسپوتین جو جنگیں لڑی جا رہی تھی اس میں بھی اثر انداز ہونے لگ گیا، اور پھر اس سے خلاصہ کیسے اختیار کیا گیا کہ اس کو پہلے مختلف سزائیں دی گئیں مارنے کے لیے، لیکن اس شیطانی اس کے اندر ایسی قوت تھی کہ وہ مرتا نہیں تھا، آخر کار اس سے بہت مشکل سے جان چھڑائی۔ میں یہاں پر یہ واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ سیاست میں کسی کو بھی وہ سزا نہیں ملنی چاہیے جو جنرل ضیاء الحق نے اپنے مذموم کارنامے تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کو دی۔ میں سیاسی شکست کی بات کر رہا ہوں۔ تو عمران خان کو سیاسی شکست دینے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے لیے بھی اور چیف آف آرمی سٹاف یا آئی ایس پی آر کو غور کرنے کے لیے کہ جو بڑے افسران ہیں، جو بااختیار افسران ہیں اور جو جج ہیں، ان کے جو گھر کے اندر خواتین ہیں، ان سے بھی مکالمہ کیا جائے، ڈائلاگ کیا جائے، ان سے کنورسیشن کی جائے، زبردستی نہیں بالکل بھی۔ ان کو پوچھا جائے کہ آپ کے کیا معاملات ہیں، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ خواتین بھی ایک ہیلدی نیگوسیشن کے بعد، ہیلدی مکالمے کے بعد، ہیلدی کنورسیشن ڈائلاگ کے بعد سوچنے پر مجبور ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایک بات میں اور آپ سے بتاتا چلوں اور کہتا چلوں، یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے، جب پروٹیسٹ ہوتا ہے، تو خواتین بھی بڑے آگے بڑھ چڑھ کر چل رہی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خواتین ہمارے معاشرے میں بھی وہی کردار ادا کر رہی ہیں اور کر سکتی ہیں جو دیگر کر سکتے ہیں، لیکن کسی جگہ حملہ ہوا، خاتون نے بڑھ کر کیا، خاتون نے توڑ پھوڑ کی، جب پولیس اسے پکڑنے آتی ہے تو پھر وہ خاتون ہونے کا سہارا لیتی ہے۔ یہ بات غلط ہونی چاہیے قانون کے نزدیک۔ ملزم خاتون ہو یا مرد ہو، دونوں کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے قانونی طریقے سے، خواہ وہ بیمار ہے یا نہیں، اس کو قانونی طور پر اس طریقے کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ پھر وہ ہمدردی نہ لے، سمپتھی گین نہ کرے کہ ایک خاتون ہے اس کے ساتھ کم سلوک کیا جائے اور مرد کے ساتھ زیادہ ہو سکتا ہے، نہیں۔ ایک خاتون بیمار ہے تو وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں گئی کیوں؟ قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ اب آخر میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانی ہے، نصیحت آموز، اور وہ اس لیے کہ جو عمران خان اس وقت سر چڑھ کر بول رہے ہیں اور کسی کے قابو میں نہیں آ رہے، ان کی گروتھ کیسے ہوئی، ان کو پیدا کس نے کیا، ان کے لیے ایک نصیحت آموز کہانی جو ہمارے بچپن میں سنائی جاتی تھی تاکہ تربیت ہو سکے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک مجرم کو پھانسی دی جانے لگی کہ وہ چور تھا، ڈاکو تھا، قاتل تھا۔ جب اس کو پھانسی دی جانے لگی تو اس کی آخری خواہش پوچھی گئی، اس نے کہا کہ میری ماں کو بلاؤ
میں اس کے کان میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی ماں کو بلایا گیا تو اس بدبخت نے اپنی ماں کا کان کاٹ لیا دانتوں سے۔ لوگوں نے ارد گرد کھڑے نے بہت لان تان کی۔ اس نے کہا ٹھہرو میں بتاتا ہوں۔ اس مجرم نے کہا کہ میں نے اپنی ماں کا کان اس لیے کاٹا کہ جب میں چھوٹا تھا، جب میں بچپن میں تھا اور چھوٹی موٹی چوریاں کرنے لگا تھا، جب میں بڑا ہوا لڑائی جھگڑے کرنے لگا، ایک دوسرے کو چاقو مارنے لگا، تو لوگ آ کے میری ماں کو کہتے تھے کہ اپنے بیٹے کو کنٹرول کرو، اسے سمجھاؤ کہ یہ غلط راستے پہ چل رہا ہے، اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ مسائل پیدا کرے گا۔ لیکن میری ماں سنتی نہیں تھی، وہ کہتی تھی نہیں، میرا بیٹا بالکل صحیح راستے پر ہے، یہ معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کرے گا۔ اس مجرم نے کہا کہ اگر میری ماں اس دن میری حرکتیں روک دیتی، لوگوں کی باتیں سنتی اور میرے اوپر دھیان دیتی تو آج میں مجرم نہ ہوتا اور آج تختہ دار پر نہ لٹکایا جاتا۔ یہ کہانی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو پی ٹی آئی کی ایک لحاظ سے ماں ہیں، جنہوں نے جنم دیا پی ٹی آئی کو، جن کی وجہ سے آج عمران خان یہاں پہنچا کہ وہ سانپ کھل جائے تو وہ اپنے مالک کو بھی ڈستا ہے جس نے دودھ پلایا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ان کے لیے ایک نصیحت تھی۔ آخر میں بالکل لاسٹ میں آپ کو یاد ہوگا، لٹریچر پڑھیے، فکشن پڑھیے، بہت پرانے زمانے کی باتیں ہیں، ڈیول کی جنگ ہوتی تھی، یعنی دو افراد ریوالور لے کے ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے، جو گولی پہلے چلا دیتا، اس کا ایک خاص طریقہ کار تھا اس جنگ کا، یعنی 10 قدم دونوں اکٹھے ہوتے اور پھر 10 یا 15 جتنے طے ہوتے اتنے قدم دور جاتے، اور جو پہلے فائر کر دیتا وہ دوسرے کو مار دیتا۔ اللہ رحم کرے پاکستان کے حال پر، لگتا یہی ہے کہ اس وقت بھی عمران خان ڈیول کی جنگ میں داخل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف کون ہے آپ بہت بہتر جان سکتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہو تو شیئر کیجئے، لائک کریں، اور ایک ہمبل ریکویسٹ کہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبائیے۔ میں منتظر رہوں گا آپ کے کمنٹس کا، کمنٹ باکس میں نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ گاڈ بلیس پاکستان۔